اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز صحافی حضرات، علماء کرام و دیگر حضرات، میں ختم نبوت مومنٹ پاکستان کی جانب سے آپ تمامی احباب کا یہاں تشریف لانے پر شکریہ ادا کرتا ہوں۔ ختم نبوت مومنٹ پاکستان کے تحت عشرۂ تحفظ عقیدہ ختم نبوت منایا جا رہا ہے۔ اسی سلسلے میں آج کی اس پریس کانفرنس کا انعقاد کیا گیا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الاولین والآخرین خاتم النبیین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ عزیزان من، آج 6 ستمبر کا ایک یادگار دن ہے۔ 6 ستمبر ہر سال پاکستان میں بطور یوم دفاع کے منایا جاتا ہے۔ یہ 6 ستمبر کا دن بھی ہمارے لیے بڑا یادگار دن ہے، لیکن عزیز بھائیوں، کل ایک اور عظیم دن آنے والا ہے۔ کل کا 7 ستمبر کا عظیم دن، جسے اگر ہم یوم فتح مبین کے نام سے تعبیر کریں تو یہ بیجا نہیں ہے۔ آج پاکستان کی جغرافیائی سرحدوں کی حفاظت کا دن ہے، تو کل کا دن اسلام کی نظریاتی سرحدوں کی حفاظت کا دن ہے۔ تو آئیے آج ہم کل کے عظیم دن کو منانے کا عہد بھی کریں اور ان عظیم لوگوں کو خراج عقیدت بھی پیش کریں کہ جنہوں نے اسلام کی نظریاتی سرحدوں کی حفاظت کی۔ آج کی اس پریس کانفرنس میں آپ عاشقان رسول صحافی بھائیوں کے توسل سے حکمرانوں سے چند مطالبات کرنا چاہتا ہوں۔ ہمارے ہر مطالبے کی ایک جسٹیفیکیشن ہے، اور کوئی بھی مطالبہ غیر آئینی نہیں ہے۔ اس میں ہمارا سب سے پہلا مطالبہ اسلام کی نظریاتی سرحدوں کے عظیم دن 7 ستمبر کو سرکاری سطح پر تذوق و احتشام کے ساتھ منایا جائے، سرکاری سطح پر منایا جائے۔ یہ ہمارا پہلا مطالبہ۔ ہمارا دوسرا مطالبہ، شناختی کارڈ میں مذہب کے خانے کو شامل کیا جانا چاہیے تاکہ مرزائیوں کی شناخت ہو سکے۔ اور ہم صرف آئین کی بالادستی کی بات کر رہے ہیں کہ جب آئین میں انہیں غیر مسلم قرار دیا گیا ہے تو پھر شناختی کارڈ میں بھی یہ مذہب کا خانہ شامل ہو، جس میں قادیانیوں کے مذہب کے بارے میں بھی ہو کہ یہ مرزائی ہے، تاکہ آئین کے مطابق ہی ان کے معاملات طے کیے جا سکیں۔ تیسرا مطالبہ ہمارا، اسلام اور وطن عزیز پاکستان کے غدار مرزائیوں کو تمام اہم اور کلیدی عہدوں سے فی الفور یہ فارغ کیا جائے، فی الفور فارغ کیا جائے۔ اس لیے کہ جو بھی مرزائی ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وطن عزیز سے کبھی بھی وہ وفا نہیں کر سکتے ہیں۔ جو لوگ اسلام سے وفا نہ کریں وہ وطن عزیز سے بھی وفا نہیں کر سکتے۔ ہمارا چوتھا مطالبہ، ناموس مصطفیٰ اور تحفظ عقیدہ ختم نبوت کے مقدس جرم کی پاداش میں جتنے بھی عاشقان رسول کو قید کیا گیا ہے، جو عاشقان رسول پابند سلاسل ہے، ان کو فی الفور رہا کیا جائے۔ پانچواں مطالبہ ہمارا ارباب اختیار سے یہ ہے کہ آئین پاکستان کو تسلیم کرنے تک مرزائیوں کی تمام پروڈکٹ پر فی الفور پابندی عائد کی جائے۔ ہمارا آئین پاکستان مرزائیوں کو غیر مسلم قرار دیتا ہے، لیکن مرزائی اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، گویا کہ وہ آئین پاکستان کو جھٹلاتے ہیں، آئین پاکستان کو رد کرتے ہیں۔ تو جو آئین پاکستان کو نہ مانے تو یہ ایک قانون کی زبان میں بھی اس کو آپ غدار ہی کہیں گے۔ تو آئین پاکستان کو جو تسلیم نہیں کرتے مرزائی، جب تک آئین پاکستان کو تسلیم نہ کر لے، اپنے آپ کو غیر مسلم نہ مان لے، اس وقت تک اس وطن عزیز میں جتنی بھی مرزائیوں کی پروڈکٹ ہے شیزان سمیت، ان تمام پروڈکٹ پر فی الفور پابندی عائد کی جائے۔ چھٹا مطالبہ ہمارا پیپلز پارٹی کی حکومت سے ہے کہ سندھ میں پیپلز پارٹی کی حکومت برسر اقتدار ہے، تو پیپلز پارٹی اپنے عظیم قائد شہید ذوالفقار علی بھٹو کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے تحفظ عقیدہ ختم نبوت کے لیے اپنا کردار ادا کرے۔ اس لیے کہ ہم
شہید ذوالفقار علی بھٹو ان کو خراج تحسین بھی پیش کرتے ہیں کہ جب ختم نبوت کی تحریک چلی اور معاملہ پاکستان کی نیشنل اسمبلی میں آیا تو اس وقت جناب ذوالفقار علی بھٹو کا بڑا اہم کردار رہا ہے عقیدہ ختم نبوت کی خدمت کے لیے۔ تو ہم یہ عرض کرنا چاہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کی حکومت سے تعلق رکھنے والے تمام صاحب اقتدار لوگ اپنے اس عظیم قائد کی تقلید کرتے ہوئے، ان کے پیچھے چلتے ہوئے عقیدہ ختم نبوت کے لیے ان سے جو کچھ ہو سکتا ہے وہ اپنا کردار ادا کریں۔ ساتواں مطالبہ ہمارا، جو آخری مطالبہ اس پریس کانفرنس کا ہے، وہ یہ ہے کہ مرزائیوں سے متعلق 7 ستمبر کو قومی اسمبلی میں پاس ہونے والی قرارداد کو فی الفور عملی طور پر نافذ کرتے ہوئے آئین پاکستان پر عمل درآمد کا مظاہرہ کیا جائے۔ آخر میں اپنی گفتگو کا اختتام اس شعر پر کروں گا: نماز اچھی، حج اچھا، روزہ اچھا، زکوٰۃ اچھی، مگر میں باوجود اس کے مسلمان ہو نہیں سکتا۔ نہ جب تک کٹ مروں میں خواہ جائے بدخواہ کی حرمت پر، خدا شاہد ہے کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ لا نبی آبادی، لا نبی آبادی، لا نبی آبادی، لا نبی آبادی۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا خاتم النبیین لا نبی آبادی۔